بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط ثلث تختی نمبر 1 مفردات کے ضمن میں آج ہماری دوسری ویڈیو ہے جو با کے بارے میں ہے۔ با سے مراد با تا تا ہے اور اس میں پا اور ٹھا وغیرہ نہیں آتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ عربی میں یہ الفاظ مشتمل نہیں ہے، البتہ اگر کوئی اپنی زبان میں اس کو لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جو اہم بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نقطے سیکھے، اور نقطے کے لیے ہم بار بتا دیتے ہیں کہ اس کو عموداً بھی اور ایک ہی سطر میں اس پہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ بالکل اس کا سر آسمان کی طرف، نچلا حصہ زمین کی طرف، اور یہ جو دائیں بائیں جو کونے ہے بالکل تسبیح کے دانے کی طرح بالکل سیدھ میں ہونی چاہیے تاکہ آسانی سے اس میں سے تار گزاری جا سکے۔ اور اس کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک سطر اس کے لیے ہم کھینچتے ہیں اور اس کو ہم اساسی سطر کہہ دیتے ہیں، اور اس پہ سارے حروف آتے ہیں سوائے چند کے کہ وہ تھوڑے سے اوپر اور بقیہ نیچے آ جاتے ہیں۔ تو باقی جو بنیادی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو پیمائش ہے وہ 6 نقطے ہے، 6 نقطے، اور اس کی جو گہرائی ہے وہ تقریباً 1 نقطے کے برابر یہ گہرائی ہو جائے گی۔ اور یہاں یہ حصہ تھوڑا سا اوپر ہے اور یہ حصہ تھوڑا سا کنڈا نما ہے، اسی طرح ہے، اور یہ تقریباً 1 نقطہ اوپر ہے اور یہ تقریباً چوتھائی قد کے برابر، یہ چوتھائی نقطے کے برابر یہ حصہ تھوڑا سا نیچے۔ تو یہ یہاں سے سیدھ میں ہم نیچے آ جاتے ہیں، تھوڑی سی معمولی سی گولائی دیتے ہیں، اور یہ تقریباً 3 قد کے بعد اور چوتھے قد کے بعد پھر یہاں پر معمولی سے اور آخر میں یہ کنڈا بنا دیتے ہیں، یعنی یہ یہاں پر جلدی اس کو نہیں موڑتے، لمبا موڑ اس کو موڑ دیتے ہیں اور آخر میں ہم اس کو مکمل کر دیتے ہیں اور فل کر دیتے ہیں۔ خط ثلث میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کراس سیکھے اور ساتھ ساتھ ثلث میں لچک سیکھے، اور اس میں بنیادی چیز لچک ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ پورا قلم استعمال نہیں ہوتا ہے، قلم کو اگر ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیں تو تقریباً یہ 3 حصے قلم استعمال ہوگا، اور یعنی پونا قلم استعمال ہوگا اور چوتھائی قط استعمال نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ سطر سے تقریباً 3 نقطے اوپر اس کا پہلا سرا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ نیچے اس کو لے کے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ عموداً لکیریں کھینچتے ہیں، نقطے لگا دیتے ہیں۔ آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں، پہلا نقطہ، پھر دوسرا، اور پھر یہ تیسرا نقطہ۔ تو یہاں جو پہلا حصہ ہے اس کو یہاں تک معمولی سا سیدھا قلم پکڑ کے اور پھر پیچھے کی طرف معمولی سا اس کو کھینچتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو پھر فل کر دیتے ہیں۔ یہ تقریباً کچھ پیچھے لے کے جائیں گے تھوڑا سا، اور یہاں پر تھوڑا سا سستا لیں گے اور تھوڑا سا اوپر کر لیں گے۔ دوسرا حصہ یہاں اس کو تھوڑا سا یہاں فل کر دیں گے، اور یہاں سے پھر اس کی اندرونی جو پیمائش ہے وہ کر لیں گے اور لکیر لگا دیں گے۔ لکیر پہ ہم نقطے لگا دیں گے، اور یہ تقریباً 6 نقطے اس کی پیمائش ہو جائے گی لمبائی کے اعتبار سے۔ یہ تقریباً 6 قط، اور یہ تھوڑا سا معمولی سا خوب نما شکل اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ تقریباً 3 قط، 3 نقطے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ اس کا پیندہ لگا دیں گے، اور ہم آرام سے اس کو لے کے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچیں گے، اس کے بعد اس کو موڑ دیں گے۔ جلدی اس کو نہیں موڑیں گے، اور اس کے لیے میں دوسرا رنگ استعمال کرتا ہوں، اور یہاں پر جو بنیادی چیز میں بتانے لگا ہوں یہاں پر یہ کراس ہے، یہ دیکھیں گولائی کی شکل میں لے کے آتا ہوں، لیکن یہاں جلدی اس کو نہیں موڑتا ہوں بلکہ دور جا کے، اور یہاں پر آپ دیکھیں تقریباً پورا خط استعمال نہیں ہو رہا لیکن خط سے تھوڑا سا کم استعمال ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ادھر جب ہم پہنچیں گے تو تب نہیں روکیں گے اور نہ اس کو موڑ دیں گے، بلکہ
आगे भी इसको लेके जाएंगे और जो ही एक नुक्ते के फासले के करीब पहुंचेंगे, इसके बाद हम इसको मोड़ देंगे और ये मोड़ भी इस तरह मोड़ देंगे कि सीधा मामूली सा इसको सीधा कर देंगे और फिर हम इसको मुकम्मल कर देंगे और ये थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे। तो ये हिस्सा एक नुक्ता ऊपर हो जाएगा और ये जो हिस्सा है ये चौथाई नुक्ते के बराबर ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और ये जो गहराई हो जाएगी वो पूरा नुक्ता गहराई हो जाएगी और यहाँ पर ये पौना कत ये लफ्ज़ की मोटाई हो जाएगी और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल 80 एंगल पे है और फिर यहाँ से मुड़ा है और यहाँ से फिर हमने इसको मोड़ने की कोशिश की है। तो ये बा की तफसील थी। अगर यहाँ पर अगर इसको ता बनाना चाहे तो यहाँ पर 2 नुक्ते ऊपर लगा दें, अगर बा बनाना चाहे तो यहाँ पर नीचे नुक्ता लगा दें, जो भी लगा ले आपकी मर्जी है। इसी तरीके पे हमने कट पेन के साथ, मार्कर के साथ, बॉल पेन के साथ भी हमें बनाना है और इसके लिए भी यही तरीका इख्तियार करना है और हर एक लफ्ज़ पे हमने मेहनत करनी है और फिर हर लफ्ज़ के साथ जो हमने कहा कि ये जोड़ है और ये पेवंद है और ये क्रॉस है, इस पे हमने काफ़ी मेहनत करनी है। देखिए नीचे लेकर आए। नसख में ये है कि ये जो हिस्सा है हम इसको गोलाई की शक्ल में बना देते हैं। यहाँ पर इसको नीचे जल्दी नहीं लेकर आते हैं, बल्कि 3 नुक्ते के बाद हम इसको मोड़ देते हैं और वो भी जल्दी नहीं मोड़ते हैं, लंबा मोड़ देते हैं और उसके बाद इसको उठा देते हैं। ये नीचे ऊपर है और ये हिस्सा नीचे है। मार्कर के साथ इसको बनाना चाहे तो मार्कर के साथ भी इसी तरीके पे बना देते हैं। देखिए फौरन इसको हमने मोड़ दिए और फिर यहाँ से सीध में जाके लंबा मोड़ हमने मोड़ा है और जिस तरह हमने कहा कि ये इस तरह हम बना देंगे। देखो यहाँ पर जिस तरह इस तरह करते हैं हाथ से, तो इस तरह ये इसको हम ऊपर उठा देंगे। बॉल पेन के साथ भी इसी तरीके पे बना देंगे। आप देख सकते हैं और इसमें भी क्रॉस है और लंबा सीधी पट्टी है और यहाँ पे लैंडिंग करती है पट्टी। तो इसके बाद जल्दी इसको नहीं मोड़ते हैं, बल्कि इसको थोड़ा सा फासले पे मोड़ देते हैं। और सब में ये तरीका है कि यहाँ पर एक गोल दायरा बन जाए तो ये इसकी अलामत होती है। ये यहाँ पर देख सकते हैं। और कलम के साथ भी हम अगर बनाना चाहे तो कलम में भी हम इसको बना सकते हैं। आप देखें उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद फरमा देंगे और उस पर अपने मुस्बत कमेंट भी इंशाल्लाह फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।